دنیا کا ایک سستا ترین شہر ہے، چھٹے نمبر پر ہے، اور دنیا بھر کے ممالک جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں کی بڑھتی قیمتیں یا پھر ہم یہ کہیں کاروبار ہیں، روزگار ہیں، مالی مسائل ہیں، وہ پر نظر رکھنے والے عالمی جریدے دی اکنامکسٹ، صحیح میں نے کہا ہے؟ اکانومسٹ نے 2021 میں دنیا کے مہنگے اور سستے ترین شہروں کی فہرست جاری کی۔ اب اس میں کون سا شہر ہے جو چھٹے نمبر پر ہے؟ وہ غریب پرور شہر۔ میں بتاؤں؟ نہیں، آپ نہیں بتائیں، میں آپ سے پوچھا نہیں۔ تو جو دنیا کا جس کو کہتے ہیں نا پورے ملک سے جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور جو سب کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، روشنیوں کا شہر ہے، امیدوں کا شہر ہے کراچی، اس کا چھٹے نمبر پہ ہے۔ ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اور کون سی درجہ بندیاں ہیں نا۔ تو جو جریدہ ہے اس کے انٹیلیجنس یونٹ نے شام کے دارالحکومت دمشق کو دنیا کا سستا ترین شہر قرار دیا ہے۔ دمشق کو دنیا کے سستے ترین شہر کا اعزاز مسلسل دوسرے سال حاصل ہوا، یعنی ڈماسکس، اور اس کے بعد لیبیا کا شہر طرابلس جبکہ دوسرے نمبر پر رہا ہے۔ ازبکستان کا دارالحکومت تاشقند کو دنیا کا تیسرا سستا ترین جو ہے وہ شہر قرار دیا گیا ہے۔ تنیزیا کا رخ کرتے ہیں، تیونس، اور اس کے علاوہ پھر قازقستان کا شہر الماتے بالترتیب چوتھے پانچویں نمبر، چھٹے نمبر پر ہے شہر کراچی۔ چلیں کوئی نہیں نا، چھٹے نمبر پہ تو گیا، اور پاکستان کے یہ معاشی ہب ہے کراچی، اس سال بھی دنیا کے سستے ترین شہروں میں موجود ہے۔ بٹ ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب ہم آل اوور پاکستان کی اگر ہم بات کریں نا تو کراچی سب سے مہنگا شہر ہے پورے پاکستان میں، یعنی پاکستان کا کوئی دوسرا شہر رہائش کے اعتبار سے اگر اس جریدے کی نظر سے ہم دیکھیں تو اتنا سستا نہیں ہے، لیکن اگر صرف ہم پورے پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو کراچی بہت مہنگا شہر ہے، میٹروپولیٹن شہر ہے، لیکن یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ کراچی کو غریب پرور شہر کہا جائے تو یہ ایک طرح سے غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جب دنیا والے ہمیں دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس شہر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پورے ملک سے جیسے کہ تذکرہ کیا کہ لوگ یہاں آتے ہیں، جو یہاں بستے ہیں وہ ٹیکس دیتے بھی ہیں لیکن بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ بھارت کا جو شہر ہے احمد آباد وہ ساتویں نمبر پر ہے، اور اس کے بعد دیگر ٹھیک ہے نا۔ تو اسی پہ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جنرل سیکریٹری جے ڈی سی ظفر عباس بھائی موجود ہیں۔ ظفر بھائی بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے۔ دیکھیے کراچی تو ہے غریب پرور شہر، یہ تو آپ نے سن کے زندگی گزار لی اس میں۔ آپ کی اس شہر پہ گہری نگاہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس شہر کی نبض پہ ہاتھ رکھیں۔ کراچی میں ایک وقت کا سستا ترین کھانا کتنے کا پڑتا ہے؟ اگر کوئی شخص جائے کسی ٹھیلے پہ سے کھانا کھانے کی کوشش کرے تو کتنے تک کا پڑتا ہے؟ جی ظفر بھائی آپ سن پا رہے ہیں؟ آئی تھنک شاید ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ چلیں جی اس ایشو کو ذرا ریزالو کر دیں کہ ہماری آواز ان تک پہنچ پائے اور ہم ان سے بات کر سکیں۔ سو اگین ہم بات کریں کراچی کی 2021 میں دنیا کا سستا اور مہنگا ترین شہر، یعنی ایک جو رپورٹ آئی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو کراچی چھٹے نمبر پر ہے، اور چھٹے نمبر پر اس لحاظ سے ہے کہ سستا ترین شہر ہے۔ بٹ اگین اگر ہم پاکستان اور پاکستانی کی نظر سے دیکھیں تو پھر بات یہ ہے کہ کراچی میں جو اگر آپ نکلیں آج اور آپ دیکھیں کہ جی پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے تو آپ کو آج بھی 150 روپے پلیٹ، میں یہ بھی شاید زیادہ بول رہا ہوں گا، وہ آپ کو بریانی تو بہت لگژریس آئٹم ہے، 150 سے 200 کے بیچ میں مل جاتی ہے۔ جو پرانا جو ایریا ہے، ہاں جی، جو پرانا ایریا ہے نا اس میں آپ جا کے دال چاول بڑے مشہور ہیں، وہ 100 روپے تک کے بھی مل جاتے ہیں۔ اچھا ویسے میں ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں، کراچی میں ہی رہتے ہوئے میں نے 60 روپیز میں کھانا کھایا ہے، اور وہ میں نے وہ کھانا کھایا جس میں مزیدار دال تھی، ایک شامی تھا اور ایک پلیٹ پوری چاول کی تھی، اور ساتھ سیلڈ بھی دیا۔ اور پھر میں نے اسے کہا کہ بھیا تھوڑے اور دینا، تو اس نے وہ بھی کر دی تھی، لیکن لی لیے اس نے مجھ سے 60 روپے۔ تو آپ 60 میں کھانا کھا سکتے ہیں، اٹس ڈیپینڈ کہ آپ کھانا کھاتے کیا ہیں۔ چلے جی ظفر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے، ظفر بھائی سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ ظفر بھائی کہیے گا، ہر جانی مہنگائی کا شور ہے لیکن کراچی غریب پرور شہر ہے، آپ کی اس شہر پر گہری نظر ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کا کام ہے ہر طرح کے لوگوں سے ملنا۔ کراچی میں ایک وقت کا سستے سے سستا کھانا، جیسے کہ میں نے 60 روپیز میں کہتی ہوں میں نے 60 میں سستا کھانا کھا لیا، آپ کی نظر میں سستے سے سستا کھانا کتنے کا پڑ سکتا ہے ایک عام شہری کو جس کی تنخواہ ماہانہ 18,000 ہے، 15,000 ہے؟ دیکھیں کراچی میں سب سے سستا کھانا تو کسی ٹھیلے کے اوپر 30 روپے کا برگر بھی مل سکتا ہے آپ کو، کسی سگنل کے اوپر کلیجی اور روٹی 25-50 روپے 100 روپے کی بھی مل سکتی ہے۔ بات
اس وقت یہ ہے کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، کراچی جیسا شہر جو غریب پرور شہر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کراچی میں مدد کرنے کا جذبہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. ایک تو پاکستان کا نام ہے اور خیرات کے حوالے سے اس میں کراچی سر فہرست ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کی استطاعت جو ہے وہ لنڈا کی جیکٹ خریدنے کی بھی نہیں رہی. وہ اگر کراچی میں ہلکی سی ہوا چلی ہے، تھوڑی بہت رات میں سردی ہے کچھ، تو لوگوں نے لنڈا کے بازاروں کو رخ کیا اور جب وہاں جیکٹوں کے ریٹ سنے 400 اور 500 روپے تو لوگ دنگ رہ گئے. بات یہ کہ ایسی صورتحال اور لوگوں کی قوت خرید بالکل نہ ہونا، اور جس طرح سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس طرح سے کووڈ کے بعد سے کمپنیوں نے لوگوں کی تنخواہیں آدھی کی ہیں یا ان کو نکالا ہے، یا جو ایک گھر کے اندر اگر 3 لوگ کماتے تھے اور آج ایک آدمی کما رہا ہے، اس پہ جو لوڈ آیا ہوا ہے، تو ان تمام چیزوں نے اس شہر کا بہت برا حال کر دیا ہے. ظفر بھائی، جب جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہاں پہ بڑا سستا کھانا بھی مل جاتا ہے، پلس یہ بھی کہ آپ اور آپ کے جیسے دیگر ادارے وہ بھی ہمہ وقت کوشاں ہیں کہ وہ بھوک کو مٹا سکیں اس شہر سے، غربت کو مٹا سکیں، وہ لوگوں کو شیلٹر اور کھانا فراہم کر سکیں. یہ سب کے باوجود لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے اتنا پریشان ہو چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں سمجھے اس کو، کیا آپ کو اس کا حل کیا لگتا ہے کہ اسی طریقے سے معاملہ چلتے رہیں یا پھر اس کا حل کمیونٹی سروسنگ میں ہے؟ میں تذکرہ کروں، میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے 2 خودکشیاں ہوئی پچھلے 2 ہفتے میں. تو کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ شاید اپنی کمیونٹی میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں؟ لوگ اس سفید پوشی کا صرف بھرم رکھتے ہیں کہ یار کہیں میری عزت جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. تو یا پھر یہ کہ دوسروں کے سامنے سوال کرنے سے ہم کہتے ہیں نا کہ سوال نہیں اکثر اب ہماری کمیونٹی میں لوگ کر پاتے. تو آپ کی نظر میں اس کی مین ریزن ہے کیا؟ دیکھیں، مین ریزن اس کی یہ ہے کہ پہلے ہمارے یہاں 3 طبقے ہوتے تھے. ایک طبقہ تھا، ایک کیٹیگری کہلاتا تھا، ایک بی کلاس جس کو مڈل کلاس کہتے تھے، اور ایک سی کیٹیگری کہلاتا تھا. اور تینوں جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے. اے کیٹیگری ہمیشہ سے اچھا امیر لوگوں کو کہا جاتا ہے، بی کیٹیگری مڈل کلاس کو کہا جاتا تھا. لیکن آج اس مہنگائی کی وجہ سے مڈل کلاس کا نام چینج ہو کے سفید پوش ہو گیا. اچھا، کراچی جیسے شہر میں جس کی آبادی 4-4.5 کروڑ ہو، وہاں پر 80% یا 85% یا کہہ لیں مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، لوور مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں. اب وہ کیا کریں؟ وہ تمام لوگ کیا کمیونٹی اس کے پاس جا کے کیا بولیں گے؟ دیکھیں، آپ کا یہ کہنا دسترخوان بہت سارے کھانا کھلا رہے ہیں، بالکل جی، کراچی میں بہت سارے دسترخوان کھانا کھلا رہے ہیں. کراچی میں ایدھی جیسا ادارہ موجود ہے، اس شہر سے وہ ادارہ کھڑا ہوا ہے، اس شہر کے رہنے والے عبدالستار ایدھی صاحب. لیکن کیا لوگ آ کے اب یہ بولیں گے کہ فلاحی اداروں ہمیں نوکری لگوا دو، یا فلاحی اداروں ہمارے بچے غلط قدم اٹھا رہے ہیں، کوئی بھی غلط قدم ڈپریشن کے باعث، آپ نوکری کیوں نہیں دے رہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خدا نخواستہ کوئی شخص نوکری نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قدم اٹھا لے، اور ہم اگر اس کے گھر والوں کو سپورٹ کرنے جائیں تو کوئی ایک رشتہ دار آ کے بولے یار کاش آپ لوگ 50,000 یا 1 لاکھ روپے کی اس کو نوکری دے دیتے. وہ ہم سے بولے یہ بات، یہ ہم سے بولنی چاہیے بات. یہ مسائل دیکھنے پڑیں گے کہ پورے شہر میں ہزاروں نوجوان بے روزگار ہیں، لاکھوں نوجوان، اور وہ لاکھوں لوگ کس لیے بے روزگار ہیں، اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا. کراچی جیسے میگا سٹی کے اندر آپ کوٹے کی بنیاد پہ نوکری دیتے ہیں، آپ پہلے پوچھتے ہیں، نوکری کے اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے لیے نوکری نہیں ہے. اس شہر میں اربن، رولر، یہ سارے سلسلے پوچھے جاتے ہیں نوکری سے پہلے. بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کب تک یہ سب چلے گا. یہ تو 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم لگا تھا، آج تو 40 سال گزر چکے ہیں. جتنے بچے پڑھ رہے ہیں جامعات میں، کئی دفعہ سینکڑوں دفعہ بتا چکا ہوں ٹی وی چینلز میں، اپنی ویڈیوز میں، چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں، سر سید یونیورسٹی ہے، علی گڑھ یونیورسٹی ہے، محمد علی جناح یونیورسٹی ہے، کوئی بھی یونیورسٹی ہے، پی ایف کیٹ ہے، جتنی بھی ہیں کالج یونیورسٹیز، وہاں سے انجینئرنگ کر رہے ہوں یا سرکاری یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہوں، کراچی یونیورسٹی ہے، این ای ڈی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے بعد جب وہ گریجویشن یا ماسٹرز کر کے نکلے گا، اس کو نوکری چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کس صورتحال میں پڑھا ہے؟ والدین نے زیور بیچ کے پڑھایا ہے، باپ نے قرضہ لے کے پڑھایا ہے، کچھ بھی کیا ہے. اب جب وہ لڑکا بے روزگار رہے گا 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ، صحیح ہے، میں کہتا ہوں شاید 1 سال تک خوشی خوشی ہر ادارے میں جا کے سیویاں ڈالتا رہے، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا اخبار خریدے کہ پتہ نہیں کس اخبار میں نوکری آئی ہوگی، مجھ سے نکل نہ جائے. تو اس کے بعد دفتروں کے چکر لگانا، کہیں سے اگر انٹرویو کال آ جائے تو عید جیسی خوشی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے جب منع ہو جاتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے. دیکھیں تو آ کے لوگوں کی حالت، لوگوں کے جسم کے کپڑوں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیا حالت ہے. لوگوں کے پاؤں میں جو چپل جوتے ہیں اس سے دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ کن صورتحال میں جا چکے ہیں لوگ. انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی اس بات پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بے روزگاری دور کیسے کی جائے گی.
کوئی آدمی اس بات پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. چیزیں 3 گنا اور 4 گنا جو مہنگی ہو گئی ہیں, کیا لوگوں کی تنخواہیں بھی 4 گنا مہنگی ہوئی ہیں؟ کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کووڈ میں ہم نے سنا تھا کہ جی اسکول بند رہیں گے 6 مہینے تو اسکول والے فیس آدھی لے لیں گے شاید. تو کیا ایسا ہوا؟ بھائی وین والے تک نے پوری فیس لی ہے. لوگوں تو آفس نہیں گئے جو پرائیویٹ کمپنی میں, ان کو تنخواہیں ملی ہیں کیا؟ یا جن بیچاروں کے ٹھیلے بند تھے یا جو بیچارے دہاڑی دار طبقہ تھا, کیا ان کو تنخواہیں ملی؟ تو انہوں نے تو سب چیزیں پے کی ہیں, اور ہر چیز اتنی مہنگی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. میں ابھی کل یا پرسوں ایک چینل کو انٹرویو دے رہا تھا, وہ بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کتنی سستا ہے یہ؟ میں نے کتنی بھائی؟ کہنے لگے $1 میں 1 درجن سے زیادہ انڈے آ جاتے ہیں. میں نے ہمارے یہاں نہیں آتے. ہمارے یہاں بھائی $1 آپ کا 160 165 روپے بنتا ہے نا, 170 روپے. ہمارے یہاں 170 روپے کے 1 درجن انڈے نہیں آ رہے. ظفر بھائی ہمارے یہاں مہنگائی ہے. جیسے آپ امریکہ کا ذکر کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کے لیے فیصل یہ بھی مہنگائی ہے کہ ان کے $1 میں 1 درجن انڈوں کی. لیکن آپ فیسلٹیز تو دیکھ لینا یار, وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز, لیکن آپ پھر سمجھیں, دیکھیں وہاں لوگ, وہاں جو ان کو سروسز مل رہی ہیں, وہاں جس طرح کا ان کو میڈیکل فیسلٹیز مل رہی ہیں, وہاں جو غریب کو گھر مل رہا ہے, وہ سب چیزیں بھی الگ ہیں. میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی, اگر آپ ہمیں امریکہ جتنی مہنگائی پہ لے کر جا رہے ہیں تو کیا لوگوں کا ذریعہ آمدن ویسا ہے؟ کیا لوگ اتنا کما رہے ہیں؟ کیا یہاں کے قابل بچے, آپ نے نہیں دیکھا کہ NET کے بچے کی ویڈیو چل رہی ہے, وہ چائے اور پراٹھے کا ہوٹل کھول کے بیٹھا ہوا ہے ایک چھوٹی سی دکان روڈ کے اوپر. اچھا بڑی بڑی یونیورسٹی کے قابل بچے جو ہیں وہ سوپ بیچ رہے ہیں سردیوں میں. یہ کمال ہے. جو حالات چل رہے ہیں اس وقت, تو یہ نوجوانوں کے حوالے سے تو میں آپ سے اگلا سوال کروں گا, لیکن یہ میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, آپ کے دسترخوان پہ جو کھانا کھانے لوگ آتے ہیں, ان کی تعداد میں پچھلے 1 سال میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کچھ سٹیٹس آپ دے سکتے ہیں ہمیں؟ ہمارے دسترخوان پہ جو لوگ کھانا کھانے آتے ہیں, کل تک اتنا لوڈ ہوتا تھا, آج سے 1 سال پہلے تک, کہ ہم وہ خرچہ مسالوں کا مخیر حضرات پہ ڈال دیتے تھے کہ جی مسالے کا خرچہ آپ لے لیں, فلانا خرچہ آپ لے لیں. آج جو پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کمپنیز ہیں مسالے کی, ان کے اوپر ذمہ داریاں دی ہیں کہ یہ لے بھائی مسالہ آپ سنبھالیں, یہ معاملات تو لاکھوں روپے میں جا رہے ہیں. یہ لے جی آٹا, آپ سب سے بڑے بلڈر ہیں, آپ سنبھال لیں, 1 دن میں 1.5 2 لاکھ روپے کا آٹا لگ رہا ہے. بات یہ 26 مقامات پہ تو صرف ہم کھانا کھلا رہے ہیں, اور آپ یقین جانیے ہر جگہ بڑا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے کہ بھائی کھانا کھائیے اور پارسل بھی لے کر جائیے. بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کھا رہا ہے تو 10 آدمیوں کا پارسل لے کر جا رہا ہے. کوئی کرے گا کیا؟ ایک شخص گھر سے نکلا ہے, وہ 300 روپے اس کو چاہیے شہر میں موٹر سائیکل پر گھومنے کے لیے. خالی اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا کہ ہر فیکٹری کے دروازے پہ جائے, پوچھے کہ آپ کے یہاں کیا کوئی فلاں پوسٹ کی نوکری ہے, کوئی لوڈر کی نوکری ہے, کسی چوکیدار کی نوکری ہے, میں ماسٹرز آدمی ہوں. لوگ بائکوں کے اوپر, یقین کریں, لوگ بائکوں کے اوپر نہاری اور قورمہ اور بریانی یہ سپلائی کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ دے رہے ہیں. آپ ان کو روکیے, ادھر آؤ, فوڈ کے رائڈر ادھر آؤ. وہ فوڈ کا رائڈر آئے گا, پوچھئے گا بیٹا آپ نے تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ بولے گا ماسٹرز ہوں. تو اب آپ بتائیے کہ دنیا میں جو ماسٹرز اور گریجویٹ لڑکے ہوتے ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کھانا سپلائی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں تو لوگوں کا اتنا برا حال ہے, لوگ بیچارے دن میں ایک نوکری کر رہے ہیں, رات میں دوسری نوکری کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کی فیس کے لیے, اپنے بچوں کی فیس کے لیے لوگوں سے ادھار مانگتے پھر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور اس کے بعد جن سے ادھار لے لیتے ہیں بیچارے ان کو فیس نہیں کر پاتے. 6 مہینے کا بول کے لیا تھا, مزید کھانے اور راشن کے پیچھے اتنا ادھار ہو گیا کہ اس کا ادھار کیسے واپس کریں. رشتہ داروں کو الگ نہیں فیس کر پا رہے, دوستوں سے الگ تعلقات خراب ہو رہے ہیں, تقریبات میں الگ نہیں جا پا رہے, کیونکہ بھائی انہوں نے تو ہماری بیٹی کی شادی میں فلاں چیز گفٹ دی تھی, آج اس کی بیٹی کی شادی, ہمارے پاس تو 100 روپے نہیں ہے دینے کو. ظفر بھائی آپ کسی حد تک بالکل درست فرما رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ تعلیم جو ہے اس کا معیار, اور دوسرا آپ نے جتنی مرضی تعلیم حاصل کی ہو, اگر آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ بائک رائڈر کی بھی نوکری مل رہی ہے نا, مجھے مل جائے, کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ ایک MPhil کیا ہوا نوجوان چپڑاسی کی نوکری تک کرنے کے لیے تیار ہے. میں جاننا چاہ رہی ہوں وہ فگر کہ اگر آپ کے دسترخوان پہ کل 5,000 لوگ آتے تھے تو آج کے ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی ہے. اور اگر ایسا ہے تو بہت زیادہ یہ جو المیہ ہے, یہ جو جنم لے رہا ہے, یہ لمحہ فکری ہے. دیکھیں آپ صرف ایک دسترخوان کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہر دسترخوان پہ 10 گنا لوڈ بڑھ چکا ہے.
اگر آپ اس وقت ابھی بات کریں تو ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سوراب گوڈ کے دسترخوان پر JDC کے تندور والا روٹیاں بنا رہا ہے, کھانے والا کھانا پکا رہا ہے, لوگ وہاں پہ کھانا کھا بھی رہے ہیں, پارسل لے کر بھی جا رہے ہیں. گلستان جوہر یعنی جوہر چورنگی پر جو دسترخوان اور تندور لگے ہیں وہاں کھانا چل رہا ہے. یہ کریم آباد پہ جو ایک بہت بڑی ایجوکیشن خالی ہوئی اس کے اندر 4 بڑے تندور اور 15 چولہے لگے ہوئے, کھانا پک رہا ہے. IIH چندی گڑھ روڈ پہ سیکیورٹی گارڈز, وہاں کا اسٹاف, آفسوں میں کام کرنے والے کلرک, وہ اس وقت ناشتہ کر رہے ہیں لال کوٹھی کے نیچے. سپریم کورٹ کے سامنے یہ جو ہمارا شارع فیصل پہ لگا ہوا ہے سیکیورٹی گارڈ کا, اور IIH چندی گڑھ روڈ پہ لگا ہوا ہے, ملیر پہ سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے سامنے لگا ہوا ہے, انڈس اسپتال کے سامنے لگا ہوا ہے, جناح اسپتال کے باہر 58 فٹ کا کنٹینر ریسٹورنٹ لگا ہوا ہے جہاں پر اس وقت لوگ مریضوں کے لواحقین, اٹینڈنٹ اور عام لوگ وہاں پر کھانا بھی ناشتہ کھا رہے ہیں. اس کے بعد کھانے کا سلسلہ چلے گا عباسی شہید اسپتال کے باہر. یہ میں ایک فلاحی ادارے JDC کا صرف آپ کو ہی بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ یہاں پر کس فلاحی ادارے کا دسترخوان نہیں ہے, آپ مجھے نام بتائیں. سب کے دسترخوان لگے ہوئے, لیکن میٹر یہ ہے کہ ابھی میں صرف اپنا بتا رہا ہوں کہ اتنے دسترخوان لگے ہوئے اور اس پہ صرف جو اسٹاف کام کر رہا ہے ان کی تنخواہیں لاکھوں روپے ہیں. اور یہ سوچئے ایک ایک دن کا کھانا کتنا بڑا بجٹ ہے. تو یہ کون لوگ کھانا کھا رہے ہیں, یہ کون پارسل لے کر جا رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے میں کسی کو زبردستی بول کے روک کے بولوں ادھر آئے, آج آپ گھر میں کھانا نہیں بنائیے گا, ہمارے ادارے کا لے کر جائیں؟ بولے گا بھائی کیا ہو گیا, ہم تو دینے والے لوگ ہیں. نہیں, آج لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ آتے ہیں اپنی گاڑی موٹر سائیکل روکتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے گلی میں 2-3 فیملیاں ہیں, ذرا ان کے لیے 15 روٹی دے دیے گا اور 10-6 لوگوں کا سالن دے دیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کوئی فیملی نہیں ہے, اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ اتنی مشکل میں آ چکے ہیں کہ ہر دسترخوان پہ لکھ دیا گیا ہے کہ بھائی پارسل موجود ہے. ابھی جس شخص نے, اس میڈیا کے نمائندے نے خودکشی کی, آپ یقین جانیے جب میں نے اس کے گھر جا کے اس کی فیملی سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ پھر کھاتے کیسے تھے جب شوہر کچھ بھی نہیں کما پا رہے تھے, تو انہوں نے کہا ہمارا گھر چونکہ آپ کے سوراب گوڈ دسترخوان کے برابر میں, تو ہمارے شوہر روزانہ یہیں سے لے کر آتے تھے کھانا. تو میں نے کہا پھر خودکشی کیوں کر لی؟ کہنے لگے وہ جو جن شخص کا 70,000 روپے قرضہ تھا جس بینک کا, وہ اتنا پریشر تھا ان کے اوپر کہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائے وہ. اب بات یہ سوچنے والی ہے, کیا کوئی شخص جو پڑھا لکھا ہو, قابل ہو, وہ کسی دسترخوان سے کتنے دن تک اپنے بچوں کو لا کے کھانا کھلائے گا؟ کیا مکان کا کرایہ جب دینا ہوگا تو وہ دسترخوانوں کی روٹیاں دے گا مالک مکان کو؟ کیا بچوں کی جب فیس دینی ہوگی اس کے ساتھ دسترخوان کی روٹیاں دے گا؟ کیا یوٹیلیٹی بلز جب گیس اور پانی اور بجلی کے آئیں گے تو اس کے لیے دسترخوانوں کی روٹیاں دے گا؟ اور سب سے بڑی کمال کی بات ہے, صبح سے لے کر رات تک جتنے بھی وزراء یا حکمران سامنے آ رہے ہیں, کوئی اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا کہ لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے ہیں, لوگوں کے والدین یا گھر میں جو لوگ بیمار ہیں ان کے پاس ان کے علاج کے پیسے نہیں ہیں. سرکاری اسپتالوں پہ لوڈ تو چیک کر لیں, جو لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے آج وہ بھی لائنوں میں لگے ہوئے کہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. کیسے کیا کریں؟ اپنے پیاروں سے معذرت کر لیں کہ امی ہم آپ کا علاج نہیں کرا سکتے, جیسے تیسے آپ زندگی کے دن پورے کر لیں. بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا کرے گا؟ کہاں, کس پرائیویٹ اسپتال جائے گا؟ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اسپتال, پرائیویٹ اسپتال مافیا بولتی ہے دے دیجئے 3 لاکھ روپے کا پیکج, دے دیجئے 8 لاکھ روپے کا پیکج. یہ پیکج پرائیویٹ اسپتالوں میں پیکج چل رہے ہیں, تو غریب کا بنے گا کیا؟ مڈل کلاس کا تو آپ سمجھے نام ہی چینج ہو گیا ہے. مڈل کلاس کا نام ہے سفید پوش. آپ چلے جائیے کسی مڈل کلاس کے گھر, حالات پوچھ لیں, بولیں گے میرے 4 بچے ہیں, چاروں بچے کماتے ہیں تو بھی 20 تاریخ کے بعد ہمارے گھر میں پیسہ زیرو ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ظفر بھائی آپ جو بتا رہے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 6 کھانے والے ہیں تو وہ 6 کے 6 کما رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود گزارا نہیں ہو رہا. بے حد شکریہ بات کرنے, وقت دینے کے لیے. اور یہ ایک وہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا فیصل کہ ہم کہتے ہیں نا کہ وقتی ریلیف مل گیا, وہ وقتی ریلیف نہیں چاہیے. وہ ریلیف وہ چاہیے جس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اچھا آپ نے انتہائی قدم نہیں اٹھانا.